www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، السفر قطعۃ من العذاب، سفر جو ہے یہ عذاب کا ٹکڑا ہے، یمنع احدکم نومہ وطعامہ وشرابہ، تمہارا جو نیند ہے اس سے روک دیتا ہے، کھانے کو متاثر کرتا ہے، پینے کو متاثر کرتا ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد ہے اس زمانے کے لیے نہیں ہے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کا سفر اونٹوں پر، خچروں پر، گدھوں پر، گھوڑوں پر ہوتا تھا، بہت مشقت کا سفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مشقت کا تھا۔ اس میں یہ ساری چیزیں پیش آتی تھیں، لیکن آج کا جو سفر ہے وہ بظاہر بہت راحت کا ہو گیا ہے بعض اعتبارات سے۔ بس ہیں تو وہ ایئر کنڈیشن بس ہوتی ہے، اور اس میں ہم سفر کرتے ہیں صوفوں پر بیٹھ کر، پہلے اونٹ پر، کجاوے پر، جو لکڑی کا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، اس پہ زیادہ کوئی موٹا ٹاٹ کی طرح کی چیز یا چمڑا ڈال لیا، لیکن وہ صوفہ تو نہیں بن سکتا۔ ریل گاڑی ہے تو اس پہ صوفے ہیں، کار ہے تو اس میں صوفے پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں اسی طرح، بحری جہاز میں اسی طرح صوفوں پر۔ بحری جہاز میں تو لیٹنے کا بھی ہوتا ہے، اور ریل گاڑی میں بھی ہوتا ہے، اور کاروں میں بھی ہوتا ہے، اگلی سیٹ پیچھے کر لیں آدمی لیٹ جاتا ہے تقریباً۔ پھر ایسی جگہیں آ گئیں، سروس خدمات آ گئی کہ وہاں رک جائیں، وہاں آرام دہ چیزیں ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں آج کے سفر میں بھی پیش آتی ہیں۔ چاہے آپ بزنس کلاس میں سفر کریں، ہوائی جہاز میں، بحری جہاز میں سفر کریں، نیند متاثر ہوگی، کھانا بھی ضرور متاثر ہوگا۔ کوئی کھانا وقت پہ مل جائے گا جیسے من چاہا ہو گیا، لیکن سب کھانے من چاہا گھر جیسے ہوں یہ نہیں ہوتا ہے۔ پانی متاثر ہوگا، اور اگر آپ پرہیزی کھانا کھاتے ہیں تو پھر تو بہت متاثر۔ ساری سہولتوں کے باوجود نظام خراب ہو جاتا ہے، ساری سہولتوں کے باوجود۔ بڑے بڑے لوگ جو سفر کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے خادم ہوتے ہیں، ان کا سیکٹری ہوتا ہے جو انہیں دوا بھی دیتا ہے، جو ان کے کھانے کا بھی، اس سب کچھ کے باوجود کھانا ان کا متاثر ہوتا ہے۔ یہ ہم نے دسیوں دفعہ دیکھا ہے، اور دسیوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑوں جو چلے بھی گئے دنیا سے، اور ہم ان کے خادم کے طور پر ہوتے تھے، ہمارے بڑے تھے، لیکن ہم بھی کوشش کر لیں سفر میں تو ان کو جو راحت گھر میں مل سکتی ہے وہ نہیں مل سکتی۔ یہ ایسا عجیب معاملہ ہے، جو مبارک زبان سے نکلے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ڈالے گئے، نبی علیہ السلام کے قلب میں وہ نکلے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے ہر دور کی ضرورت، اس کا مزاج، فطرت اور گھر اور سفر، سب حالات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
تو اس لیے جو بات نکلتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اس میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے ہم دنیا کے لوگ آئین بناتے ہیں, دستور بناتے ہیں, کہتے ہیں اب اس میں ترمیم کی ضرورت پیش آ گئی, حالات ایسے ہو گئے. وہاں آتی ہے ضرورت, کیونکہ وہ بندوں کا بنایا ہوا ہے, ان کا علم محدود, ان کی ذہانت, ان کی سمجھ, اور وہ خالق تھوڑی ہیں بندے انسان کے, نہ اس کے مزاج کے, نہ اس کی فطرت کے, نہ حالات کے. وہ آئین بنانے والے ہوتے ہیں, دستور بنانے والے. ان کا خود جہاز وقت پہ نہیں چلتا, لیٹ ہو جاتا ہے بیچارے اتنے بے. اور پھر اڑ بھی جائے جہاز تو انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ منزل پہ پہنچے گا یا حادثے کا شکار ہو جائے گا. تو وہ کیا دستور بنائیں گے جو اپنے جہاز کا دستور نہیں بنا سکتے, اپنی ریل گاڑی کا دستور نہیں بنا سکتے کہ حادثے کا شکار ہو جائے, انجن فیل ہو جائے. تو انسان کمزور ہے سوائے اس کے جسے اللہ مضبوط کرتے ہیں, اور انبیاء علیہ السلام جیسی تائید اور مضبوطی کسی کو بھی نہیں حاصل. تو جو ان کی باتیں ہیں وہ بالکل ہر دور میں فٹ آتی ہیں. اور اس کو عذاب کا نام دیا. عذاب میں یہی ہوتا ہے آپ کو سکون نہ ملے, آرام نہ ملے. لیکن گھر میں آپ کو, چاہے آپ کی جھونپڑی ہو, جو وہاں پہنچ کر آپ کو سکون ملے گا اور ایک آزادی کا احساس ہوگا, اور آپ پاؤں پھیلا کر لیٹیں گے, اور وہ روکھی سوکھی جس اطمینان سے کھائیں گے, وہ سفر میں موغ متنجن میں لطف نہیں آ سکتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ تفریح پہ بھی چلے جائیں, تفریح پر جاتے ہیں, پکنک پر, گھر والے, بیوی, بچے, سب کچھ, پھر بھی متاثر ہوگا. ٹھیک ہے, ایک نئی جگہ ہے, نئے مناظر ہیں, اس سے لطف آ رہا ہے انسان کو, وہ آ رہا ہے لطف, اس سے بچے بھی خوش ہو رہے ہیں, بڑے بھی خوش ہو رہے ہیں, خوشی ہے, اس سے انکار نہیں. لیکن اگر اس سفر کو جو 1 ہفتے کا اسے 2 ہفتے کا کر دیں اور وہیں رہیں اور وہی سہولتیں بھی ہوں, تو اگلے دن بچے بھی کہیں گے گھر چلو, اور بڑے بھی تنگ اکتا جائیں گے, گھر چلو, گھر یاد آ رہا ہے. اور بچے تو رونا دھونا شروع کر دیں گے کہ گھر چلیں. حالانکہ ان سے کوئی, یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے تمہارے لیے لیا ہے, 7 اسٹار میں تمہیں رکھ رہا ہوں میں, اور یہاں گھوم رہے ہیں, وہاں گھوم رہے ہیں, یہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں. لیکن وہ کہیں گے نہیں, بس اب گھر چلیں. بھئی یہ جھولا ہے, کہے گا نہیں بس گھر چلیں. اب بچے سے کون لڑ سکتا ہے؟ جب وہ ایک رٹ لگا دے تو پھر ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے, اس کا مطالبہ پورا کرنا پڑتا ہے, اور بڑوں کا بھی کرنا پڑتا ہے, بڑے بھی اکتا جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, ایک حد تک سفر تفریح بن جائے, لیکن ہے یہ قطعۃ من العذاب, زحمت, اس میں زحمتیں ہوتی ہیں. فَإِذَا قَضَى نُهْمَتَهُ, جب اپنا مقصد پورا کر لے, جس مقصد سے نکلا ہے, تجارتی مقصد تھا, دفتری مقصد تھا, تفریح کا مقصد تھا, جو بھی مقصد تھا, جب وہ پورا ہوا تو اس کے بعد پھر اب بلا وجہ تاخیر نہ کرے. من وجهه تو فلیعجل الی اہلہ, بس پھر گھر آنے کی جلدی کرے, اپنے گھر والوں کے پاس آنے کی جلدی کرے. اسی میں خیر اور عافیت ہے, کیونکہ سفر میں بہرحال خطرات ساتھ چلتے ہیں. کتنا ہی سہولت کا سفر کیوں نہ ہو, دادی اماں کا دل گھر میں دھڑکتا رہے گا, دادے ابا کا بھی, کہ بھائی کیسے ہیں بچے, کہاں پہنچے. انہیں کہیں بھائی ایسی اپنی گاڑی ہے, ریل گاڑی میں جا رہے ہیں, پورا ڈبہ لے رکھا ہے, آپ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ وہ کہتی ہیں بس مجھے چین نہیں ہے. دادے ابا بھی پریشان ہیں, کیوں؟ وہ جب گھر میں آتے ہیں تو انہیں بھی سکون ہوتا ہے, حالانکہ آرام دہ سفر تھا. تو معلوم ہوا جو جاتا ہے وہ بھی, اور جس کے گئے ہیں وہ بھی گھر میں بے چین رہتا ہے, جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائیں سکون کے ساتھ, عافیت کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ بالکل برحق ہے, وہ فطری ہے. وہ فطرت تو اللہ نے بنا دی, وہ تو نہیں بدلنے گی, قیامت تک نہیں بدلتی. تو اس لیے وہ ارشادات اور ان کی جو فوائد ہیں وہ بھی ہمیشہ برقرار رہتے ہیں. اس میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تھے, اذا قدم من سفر تلقی بصبیان اہل بیتہ, تو وانه قدم من سفر فسبق بی الی
فحملنی بین یدیہ، جب سفر آتے تھے سفر سے تو وہ مدینہ منورہ کے باہر جو ایسی جگہ جہاں مسافروں کو رخصت کیا جاتا تھا، گھر والے تو عزیز وہ بھی چھوڑنے آتے تھے وہاں تک، جب آ رہے ہیں تو وہیں لینے آتے تھے، اسٹیشن کہہ لیں اسے، محطہ، وہ اسٹیشن ہوتا تھا، ریلوے اسٹیشن، اونٹوں کا اسٹیشن، گھوڑوں کا اسٹیشن، ہوائی جہاز کا اسٹیشن، اب ہمارے یہاں ہوائی جہاز کے ہو گئے، تو اس وقت وہ جو قافلے آتے تھے مدینہ منورہ کے باہر آمد و رفت کی جو ڈیرا تھا جگہ، وہ اسٹیشن ہو گیا، اڈا ہو گیا، وہاں پر بچے جو آتے تھے تو آپ کے گھر کے بچوں کو وہاں لایا جاتا تھا کہ ابو آ رہے ہیں، نانے ابو آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے امت کے والد ہیں، تو اگر کوئی بھی کہے ابو آ رہے ہیں تو وہ بات ٹھیک تھی، لیکن آپ کی اپنی اولاد بھی تھی اور اولاد کی اولاد بھی تھی، تو وہ بھی خوشی میں جاتے تھے ملنے، کیا تشریف لا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہو اسٹیشن پر جانا، ہوائی اڈے پر جانا، جیسے حج کر آ رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ہو رہا ہے، جہاد پر جانا، جہاد سے آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ سفر تو جہاد کے تھے، جہاد اور دعوت کے تھے، کچھ سفر زیادہ جہاد کے تھے، تبلیغ کے اور جہاد کے اور سیر سیاحت کے تو برائے نام، وہ تو وہیں پر مدینہ منورہ میں آپ باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں وقت گزار لیا، سیر ہو گئی، جہاں جا رہے ہیں وہ خود بخود ہی سیر ہوتی تھی، جس سفر پہ بھی جائیں، تو باقی اہتمام سے سیر قریب قریب آپ کرتے تھے، ازواج مطہرات بھی سیر تفریح کرتی تھی، آپ کراتے تھے، خیال رکھتے تھے ان کا، تو یہاں آ رہا ہے کہ بچوں کو لایا جاتا تھا اور بچے وہاں ملتے تھے، تو یہ فرمانے حضرت عبداللہ بن جعفر بن طیار، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، ان کے بیٹے ہیں، تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی جو ہیں ان کے بیٹے، تو کہتے ہیں میں بھی تھا، یہ اس وقت چھوٹے تھے، تو مجھے آگے کیا گیا، جیسے بچے کو اٹھا کے آگے کرتے ملانے کے لیے، آپ سواری پر تھے اونٹ پر، تو کہتے ہیں فحملنی بین یدیہ، تو مجھے آپ نے آگے بٹھا لیا، تو لیا، پیار کیا ہوگا جیسے کرتے ہیں بچوں کو، اور اپنے سامنے آگے اونٹ پر آگے بٹھا لیا، تو ثم جیء بأحد ابن فاطمہ، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو بچے ہیں ان میں سے ایک حضرت حسن یا حسین جو بھی ہوں گے، وہ انہیں اس وقت یاد نہیں ہوگا، تو یہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کسی کو ایک لایا گیا، آپ نے اسے بھی لیا اور فاردفعہ خلفہ، اسے پیچھے بٹھا لیا، تو اپنے ایک کو آگے بچے کو، ایک کو پیچھے، جو بچوں کا اس وقت ذوق شوق جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے ملنا ہے اور ہم نے ساتھ بیٹھنا ہے اور ہم یہاں بیٹھیں گے، وہی آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ خشک دین نہیں ہے، یہ روکھا دین نہیں ہے کہ وہ منہ پھلائے بیٹھے رہو، مسکراؤ بنا تاکہ زیادہ بڑا درویش لگوں، بزرگ لگوں، یہ بزرگی نہیں ہے، یہ سنت پر جو چلے گا وہ بزرگ ہے، جو سنت پر نہیں چلتا وہ بزرگ نہیں ہے، کسوٹی سنت ہے اتباع سنت، اور اس خدا کی شان ہے جو اتباع سنت کرنے والا ہوتا ہے وہ خود بخود بزرگ لگتا ہی نہیں کسی کو، کیونکہ وہ بازار سے سودا بھی خریدے گا، وہ اپنا بھی خریدے گا، اپنی بیوی بچوں کا بھی خریدے گا، دکان پہ بھی جا رہا ہے، سودا بھی کر رہا ہے، کم بھی کرا رہا ہے، چیز پسند کر پسند بھی کرتا ہے، ناپسند بھی کرتا ہے۔ اب آج کی دنیا میں جو حال ہے ہمارا، وہ کہیں گے یہ کہو جی بزرگ ہے، یہ تو ہماری طرح کا دنیا دار ہے، بازاروں میں پھر رہا ہے اور یہ سودا لے رہا ہے، یہ خرید رہا ہے، یہ جہالت ہے۔ تو جب وہ سنت پر عمل کرے گا تو وہ اس کی بزرگی چھپ جاتی ہے، وہ اللہ کے ہاں بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ عام آدمی لگتا ہے، وہ اللہ والا لگتا ہی نہیں۔ یہ اللہ والوں کے جو طرز ایک بن گئے اس دور میں کہ بتکلف و اختیار کیے جاتے ہیں، ایسی کرسی، ایسا صوفہ، دو آدمی اسے اٹھائیں، دو بٹھائیں، گاڑی میں گھسائیں، گاڑی سے نکالیں بلا وجہ۔ ایک تو معذور ہے، موٹا ہو گیا، بیمار ہو گیا، وہ تو ٹھیک ہے، ایک معذور نہیں ہے، لیکن وہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے تاکہ دائیں بائیں کے لوگ سب کہیں واقعی کوئی بہت بڑا اللہ والا ہے، جتنے آدمی اٹھائیں گے اتنا بڑا اللہ والا لگے گا، حتیٰ کہ پیروں کے نیچے تکیہ رکھ دیتے ہیں اس کے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بعض دفعہ وہ جہاد پہ درس دیتا ہے اور پیروں کے نیچے تکیہ ہوتا ہے،
جہاد تو نام ہی سر سے پاؤں تک مشقت کا ہے، وہاں تو سر بھی پتھر پر رکھنا پڑتا ہے، اور یہاں پاؤں تک یہ بھی رکھے ہوئے ہیں، تو جو خود جہاد کے معاملے میں ایسا ہے وہ اس کے درس میں کیا اثر ہوگا، اس کے جہاد کے درس پر کیا اثر ہوگا؟ جس کے پاؤں کو، جس نے اپنے مرید یا اپنے شاگرد کی عزت کو اس طرح پامال کیا کہ اس نے تکیہ پیش کیا اور اس نے اپنے پیروں کے نیچے اپنے شاگرد کا تکیہ رکھا. تو جب میں اپنے شاگرد کا عزت نفس کا خیال نہ رکھوں، چاہے وہ کتنی عقیدت سے پیش کرے، لیکن میرا تو فرض ہے کہ وہ میری طرح کا انسان ہے، وہ میری طرح کا، چاہے وہ مرید ہے، وہ میری طرح کا انسان ہے. تو پیروں کے نیچے تکیے، پھر جس گدے پہ بیٹھتے ہیں اس میں دھنسی جاتا ہے آدمی، 2 3 4 گدے رکھ کے اس میں بٹھایا جاتا ہے. یہ دستور بن گیا، یہ شیعوں سے آیا، ہمارے اندر بدعتیوں سے آیا. ہمارے اکابر میں ان چیزیں نہیں تھی. اسلاف دادا جان رحمۃ اللہ علیہ یہاں پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے ایک دفعہ، سن 70 سے پہلے کی بات ہے. تو ہمارے ایک عزیز نے ان کی دعوت کی، تو کہنے لگے میں نے رضائی پیٹی میں سے بڑی نفیس مخمل کی رضائی نکالی، نہیں وہ ان کے لیے بچھائی کہ یہاں انہیں میں بٹھاؤں گا اور 1 2 آدمی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. تو وہ بٹھا دی. تو وہ جب تشریف لائے تو کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا، میں نے کہا حضرت یہاں بیٹھے. کہنے لگے اچھا بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک طرف کھڑے ہو گئے، دوسری طرف کہنے لگے مجھ سے کہا پکڑو اس کو. ایک طرف سے خود پکڑ لیا اس کے دونوں کنارے اور اٹھا کر اس کو الٹا کر دیا، استر اوپر کر دیا، مخمل نیچے کر دیا. فرمایا اب بیٹھو اس پر، مخمل میں جنت میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. اس دنیا میں یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے لیے. کیوں؟ مجاہد تھے وہ، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے دین کے راستے کی مشقتیں اٹھائیں، اور انہیں پتہ تھا کہ جہاد کون کر سکتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. یہ زندگی گزارنے والا مجاہد نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر جو ٹاٹ کی طرح ہوتا تھا. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوہرا تھا، تہرا کر دیا. فرمایا یہ کیا کر دیا تم نے کہ نیند سے اٹھنا مشکل ہو گیا، اس واپس ویسا بناؤ. تو ہمارے لیے تو ٹاٹ کا بستر اگر 4 چوہرا بھی ہو جائے تو ہم کہیں گے نیند ہی نہیں آ رہی اس پر. اور ہم باتیں جہاد کی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ذلیل ہو رہے ہیں. ذلیل تو ہوں گے جب ہم اتنے نازک ہو گئے کہ تلوار پکڑنے کے ہم قابل نہیں، پسٹل ریوالور اٹھانے کے ہم قابل نہیں، نشانہ بازی ہمیں نہیں آتی. پسٹل دیکھ لیں تو ہمارا فرنٹ فق ہو جاتا ہے، پسٹل، اور میرے دل کو کچھ ہونے لگا ہے. اور عورتوں کا تو یہی حال ہوتا ہے. تو بھائی یہ اسلام میں مسلمان ایسا نہیں ہوتا. مسلمان بے ایک وقت تاجر بھی ہوتا ہے، بے ایک وقت مجاہد بھی ہوتا ہے، بے ایک وقت سیاست دان بھی ہوتا ہے، بے ایک وقت خادم بھی ہوتا ہے، بے ایک وقت مخدوم بھی ہوتا ہے. سب کام وہ کرتا ہے. تو اس پر جب سنت پر عمل کرے گا تو اس کی بزرگی چھپ جائے گی، لوگوں کی نظروں سے خود بخود اوجھل ہو جاتا ہے. سوائے اس کے کہ جو خود متبع سنت ہوں گے وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ولی را ولی نہیں شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے. تو ولی کو ولی پہچاننے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مراقبہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی گردن جھکا لے گا، اوپر رومال رکھ لیا، اب وہ ایک دوسرے کو شناخت کر رہے ہیں. یہ نہیں، سنت سے پتہ چلے گا کہ یہ کس کس مرحلے پر کہاں کہاں اتباع سنت کر رہا ہے. بس وہ پھر اس سے کہے گا. اب چاہے وہ دنیا لوگوں کی نظر میں وہاں وہ گاڑی بھی چلائے گا، وہ ڈرائیونگ بھی کرے گا، وہ خچر پر بھی بیٹھے گا. اگر نبیوں کے دور میں گاڑیاں ہوتی تو نبی گاڑی چلاتے ہیں. نبی معطل ہونا پسند نہیں کرتا اپنے لیے کہ میں کسی معاملے میں معطل ہوں، مجھے یہ نہیں آتا. اس وقت کی ہر دور کی جو سواری تھی، ہر نبی کو گھوڑا سواری، اونٹ سواری، خچر سواری، گدھا سواری، 4 سواریاں تھیں. کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو اس میں ماہر نہ ہو 4 سواری. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑے شاہ سوار تھے، تیراک تھے، باکسر تھے، شمشیر زن تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے زبردست مکے باز تھے. قرآن پاک میں آتا ہے فوقظہ موسیٰ، مواقظہ باکسنگ کو کہتے ہیں عربی میں، مواقظہ. ایک مکہ مارا اس بنی اسرائیلی کو، فقض علیہ، وہ مری گیا. ہم ایک مکہ مار دیں آج کا بزرگ تو اس کا اپنا ہی ہاتھ ٹوٹ جائے. اوہو میری انگلی خراب ہو گئی. بھائی جب تم اس طرح کی زندگی گزارو گے تو یہی ہوگا. انگوٹھا ہی چڑھ جائے گا، ٹھک گیا، انگوٹھا ٹھک گیا، مکہ کیا مارا، انگوٹھا ٹھک گیا. ایسے نہیں ہوتا. بوڑھے ہو گئے تھے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ، گھر میں بن نوٹ شام کو روزانہ کرتے تھے.
والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ بیٹھ کے نکالتے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، مشکل ہوتی تھی نکالنی تو وہ دروازے کو پکڑ کر پھر نکالتے تھے، لیکن بیٹھ کے نکالتے تھے۔ اور ریوالور پسٹل نبیوں کی سنت ہے، وہ رکھا والد صاحب کے پاس تھا، انہی کا رکھا ہوا میرے پاس آج تک ہے، جو مجھے لے کر دیا وہ میرے پاس ہے، جرمنی کا اس وقت لے کر دیا تھا، آج بہت قیمتی ریوالور۔ پھر اس سے نشانہ بازی کرتے تھے، ہمیں بھی کرائی، ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ میری والدہ کو حضرت نے نشانہ بازی کرائی کہ چلاؤ تاکہ جھجک نکل جائے، کبھی ضرورت پیش آ جائے اپنے دفاع کے لیے۔ دہشت گرد تو نہیں ہے نا، ہم تو دہشت زدہ ہیں، تو دہشت زدہ کو اپنے دفاع کا تو حق ہوتا ہے نا کہ کسی مصیبت میں پڑے تو اپنا بچاؤ کر سکے، تو تمہاری جھجک نکلنی چاہیے۔ تو مشق کرائی بندوق کی، پسٹل کی بھی، ریوالور کی بھی۔ میں نے بھی اس سنت کو زندہ کیا۔ میری جو اہلیہ ام عکاشہ کی ماں، اس کو بھی میں نے بندوق چلوائی، دریائے سندھ کے کنارے لے جا کے میں نے کہا چلاؤ اللہ کا نام، پسٹل بھی چلوائے تاکہ جھجک تو نکلے، سمجھ گئے۔ اب انٹیلیجنس والا کوئی بیٹھا ہوا کہے گا جی ان کی تو گھر کی عورتیں بھی دہشت گرد ہیں اور یہ تو بہت بڑے دہشت گرد ہیں، اور بابے بھی دہشت گرد ہیں ان کے بڈھے، کیونکہ وہ بوڑھا ہے، لوگوں کو دہشت گردی سکھا رہا تھا۔ بھائی یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پہ چلو، وہ اصل چیز ہے، پیروی سنت ہے۔ جو اس میں آگے بڑھے گا وہ آخرت میں بھی آگے بڑھے گا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو لے رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، چمکار رہے ہیں۔ آج کے دور میں اگر بچوں کو پیار کرے، چمکارے تو کہیں گے یہ کیسا ولی ہے، بزرگ ہے۔ حضرت سعد نبی علیہ السلام چوم رہے ہیں بچے کو، اس کی وفات ہونے والی ہے، آنسو جا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ، حضرت آپ اتنے بڑے نبی اللہ والے ہو کے رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے یہ رحمت ہے جو اللہ نے دل میں ڈالی ہے، یہ اس کا اثر ہے جو میرے آنسو میں رو پڑا۔ ایک دفعہ آپ بچوں کو چوم رہے تھے، ایک دیہاتی بیٹھا تھا، اس نے کہا حضرت آپ بچوں کو، میرے تو 10 بچے ہیں، غالباً 10 یا 12 کے، میں نے تو کبھی کسی کو ماں قبلت ہوا، کبھی کسی کو نہیں چوما۔ آپ نے اس کو غصے کی نظر سے دیکھا، فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اصل چیز یہی ہے۔ تو اس میں انہوں نے فرمایا رسول اللہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جب آئے تو انہیں پیچھے بٹھا لیا۔ فَأُدْخِلْنَا الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةً عَلَىٰ دَابَّةٍ، جب ہم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ہم ایک سواری پر 3 سوار تھے۔ آگے سب سے پہلے حضرت جعفر کے صاحبزادے، پھر نبی علیہ السلام، پھر پیچھے حضرت فاطمہ کے صاحبزادے، نبی علیہ السلام کے بیٹے، اولاد، کیونکہ نبی کی اولاد، نبی علیہ السلام کی اولاد بیٹی سے چلی ہے، ان کا نسب۔ باقی دنیا میں باپ سے چلتا ہے، اصول یہی ہے کہ نسب باپ سے چلے گا، بیٹی سے نہیں چلے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کا نسب ان کی بیٹی سے چلا ہے، اس لیے ان کی اولاد کہلائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی سمجھ بھی دے، اس پہ عمل کی توفیق بھی دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا